سر میرے 4 بچے ہیں اور شروع سے ان کو جو ہے نا میں نے انہوں پڑھائی میں کہا کہ بھائی زیادہ اچھے نہیں تھے، پر میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے فرسٹ اور سیکنڈ گریڈ نہیں چاہیے، پر بچے پڑھنے لگے، اچھا پڑھ رہے تھے، ہر کلاس کور کر رہے تھے۔ میرے بھائی جو رشتے دار ہیں نا وہ فون کر کر کے پوچھتے اور بھائی تمہارا کیا گریڈ آیا ہے؟ جب ریزلٹ آتا ہے تو عموماً ایسا کرتے ہیں رشتے دار اور پوچھتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو مٹھائیاں پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ دیکھا میرا بچہ تو اتنا وہ ہوا۔ تو ان سب کو ہم کس طرح کور کریں؟ یہ بچے سبحان کی جو اللہ. مینٹلٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، آپ پڑھو، اچھا ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک A1 گریڈ کی ڈگریاں ٹھیک نہیں چاہیے، آپ ٹھیک ہے، بہت ایک اچھے شکریہ، انسان بن بہت جاؤ۔ شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کی پڑھائی پر اس طرح کمپیریزن نہیں کرتے اور ان کو A1 گریڈ یا اس طرح کی چیزوں پہ اصرار نہیں کرتے کہ فرسٹ سیکنڈ کا رینک تمہیں لانا ہے، لیکن جو دوسرے اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہم انہیں کیا کریں؟ تو پہلی بات تو یہ، میں نے جو ابھی ایک اصول بتایا تھا کہ کسی بھی مسئلے کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اگر یہ کریں اور یہ کریں اور یہ نہ کریں تو مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا اور سالو ہو جائے گا، ہماری اپروچ یہ ہے، یا ہماری اپروچ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر میں اور میری اولاد، ہم لوگ خود اب اس بات کو کیسے کریں، کیا کریں، ٹھیک ہے دوسروں کو بھی کبھی کنوے کر دیں گے، لیکن ہم خود اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کریں کہ یہ سچویشن جب پیدا ہو تو ہم اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہو۔ اس میں 2 چیزیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، پہلی بات، اور ان 2 چیزوں سے پہلے اپنا پوزیشن بھی انہیں بتائیں، وہ اس سے پہلے کریں جو آپ نے ابھی مجھے بتائی نا، آپ ان سے کہیں کہ بیٹا دیکھو تمہیں تو پتا ہے کہ میں نے تو کبھی بھی نمبر، پرسنٹیج، A1 گریڈ، یہ سب چیزیں، رینکنگ وغیرہ، اس چکر میں ہم کبھی بھی نہیں تھے، ہمیں پتا ہے تم لوگ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہو، اچھی تمہارے اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، ذہین ہو، تو ہمیں کبھی بھی تمہارے ٹیلنٹ کو ہم نے ان نمبروں سے نہیں گیج کیا ہے، اور تم پہ ہمیں ہمیشہ ٹرسٹ ہے اور ہمیں پتا ہے انشاءاللہ تم بڑے کام کرو گے انشاءاللہ۔ یہ بات کرنے کے بعد 2 چیزوں پہ ڈسکس کریں۔ پہلی چیز یہ ہے، بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو تمہارے ماموں اور دادا اور نانا اور چچا اور خالہ تمہارے نمبر اور تمہارے گریڈ کا پوچھتے ہیں، تمہیں پتا ہے کیوں پوچھتے ہیں؟ انہیں تم سے محبت ہے، یہ تم سے مخلص ہیں، یہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ جو دوسرے لوگ آپ کے بچوں کے نمبروں کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں، ان کی اس عمل کے پیچھے جو اچھی نیت، امکانی طور پر ممکنہ اچھی نیت جو کار فرما ہو سکتی ہے، اس کو فیل کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اس عمل کو اسی طرح دیکھیں کہ اچھا اگر وہ اتنا بے چین ہے کہ میری بیٹی کے کتنے نمبر آئے ہیں تو اسے میری بیٹی سے بڑی محبت ہوگی، اسی لیے وہ کر رہی ہوگی، مطلب اس کے بارے میں کوئی دوسرا گمان نہ لائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اب اپنے بچوں سے یہ بتائیں کہ اس سوال کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلے مرحلے پہ جب کوئی ان سے اس طرح پوچھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ایک برا گمان کرتے ہیں، تو وہ ایک بدگمانی کے گناہ سے انہیں بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی فلاں پوچھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں سوچیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ سے محبت میں ہی پوچھ رہا ہے، اتنا آپ کو اون کرتا ہے اس لیے وہ جاننا چاہ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے جن کے نمبرز کم آتے ہیں بعض اوقات وہ پارٹیز میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، رزلٹ آیا ہے تو انہوں نے کہا بھی ابھی میرے رزلٹ کے بارے میں پوچھیں گے تو فلاں شادی میں نہیں جا رہے، وہ نانی کے نہیں جا رہے، نانا دادا کے گھر نہیں جا رہے، فلانے کے گھر نہیں جا رہے، امبیرس فیل کر رہے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ اس سچویشن میں آپ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے، زبان، لینگویج، ان کو مطلب ایک رول پلے کروا لیں، ان سے کہیں چلو فرض کرو کہ میں ہوں وہ انسان جو تمہارے نمبروں کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، تمہاری فلاں بندہ میں ہوں، اور میں یہ کوشچن کروں گی اور تم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ پورا جواب اس کا کنسٹرکٹ کریں، پورا ایک جواب پہلے سے سوچیں، لکھیں، لکھ کے دے دیں اسے، یہ جواب ہے اس کا، اور بالکل کانفیڈنٹلی اس کا جواب دیں، بتا دیں جو بھی کہ ٹھیک ہے میرے اتنے نمبر آئے، میں نمبر اتنے نہیں لایا لیکن الحمدللہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اور میں نے یہ سوچا ہے میں یہ کروں گا، مجھے آپ کا شکریہ آپ نے میرے نمبروں کے بارے میں پوچھا، اور بہرحال مجھے اندازہ ہے آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، آپ میرے نمبروں کے، آپ کا شکریہ آپ نے میرے نمبرز کے بارے میں پوچھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے تو نمبرز اس میں اتنے نہیں آئے، بالکل فرینکلی بتا دیں میرا تو C گریڈ آیا، میرا تو D گریڈ آیا،
لیکن میرا یہ ارادہ ہے, یہ کروں گا انشاءاللہ, دعا کیجیے میرے آپ. بس مطلب اس سچویشن کو اپنے لیے امبیرسنگ مومنٹ نہ بننے دیں. تو جیسے میں نے کہا کہ زبان کے بہت سے فنکشنز ہیں نا, زبان میڈیم آف کمیونیکیشن ہے, زبان میڈیم آف تھاٹ ہے, زبان میڈیم آف ڈیفenس بھی ہے نا. آپ اپنے دفاع میں آپ مطلب آپ بول دیں نا, آپ بتا دیں. اگر آپ سر جھکا لیں گے, بغلے جھانکیں گے, اوائڈ کریں گے, شرمندہ ہوں گے, ادھر ادھر بھاگیں گے, تو یہ سب لوگ آپ کو پھر دبوچیں گے, پھر پوچھیں گے. آپ ایک دفعہ پوری محفل کو بتا دیں, سب لوگوں کو بتا دیں, الحمدللہ I have secured D grade, alhamdulillah, and I am happy and my parents still trust me, alhamdulillah, and I still, alhamdulillah, میں ابھی بھی جنت کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, الحمدللہ. یہ آپ انہیں بتا دیں, ان سے کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی نظر میں جو برانڈ پروفیشنل کالج ہے اس میں شاید میں ایلیجبل نہ رہا ہوں, لیکن ابھی بھی جنت کا دروازہ میرے اوپر بند نہیں ہوا, میرے والدین ابھی بھی مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور میری اپنی نگاہ میں میری وقت ابھی بھی زیرو نہیں ہوئی, الحمدللہ. تو الحمدللہ بفضل اللہ تعالی I have secured D grade and I am happy and I don't have any issue and I still believe that I will do, inshallah, مطلب I will do something in my life and I will live a responsible and successful life in this world, inshallah. And I still, مطلب میں یعنی جنت کے لیے میں نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا ڈی گریڈ لانے کے نتیجے میں نے میڈیکل کالج کے لیے ڈسکوالیفائی ضرور کیا ہے, لیکن جنت کے لیے نہیں کیا. تو میرا چھوٹا نقصان ضرور ہوا ہے, لیکن نقصان عظیم نہیں ہوا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مطلب فوز الکبیر کو کے لیے ابھی بھی میں ایلیجبل ہوں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے معاشروں میں اتنی گھٹیا چیزوں کے اوپر انسانوں کو شرمندہ کرنے کی جو مطلب روایت چل پڑی ہے, اللہ اس گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ مطلب ایک برا کام ہے انسانوں کو شرمندہ کرنا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آئی ہوپ کہ اس کا جواب آپ کو ملا ہوگا. ٹھیک ہے, بچوں کو پریپیئر کر دیں گے بیٹا, مطلب صحیح کانفیڈنٹلی ایک رول پلے کروا لیں گھر میں, بچوں کو کانفیڈنس دیں, مطلب بتائیں کہ میں تم پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. دیکھیں اصل ایشو بچے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کی خالہ اور اس کے نانا اور اس کے چچا اور اس کے دادا اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ماں اور اس کا باپ اس کو اون نہیں کرتے اور اس کو ناکام انسان سمجھتے ہیں, اور اس کے بارے میں اتنی سخت بات اور اتنی سخت ججمنٹس دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو اب دنیا میں کچھ نہیں کر سکے گا. مطلب میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ایگزام میں کبھی اچھے نمبر نہ ملے ہوں اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے, اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مطلب آپ کے پسندیدہ میڈیکل اور انجینئرنگ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور بزنس اسکول سے پڑھے ہوئے ہوں گے, آئی وی لیگ سے گریجویٹ ہوں گے, اور شاید اللہ بس ہمیں معاف کرے, مطلب میں بس کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو اسی جگہ رکھیں جس جگہ ہیں, اس سے زیادہ نہ اس کو اہمیت دیں. بس ٹھیک ہے, تھوڑی سی اہمیت تھی, یہ کام بھی ہو جاتا تو ٹھیک تھا, مطلب ہمیں خوشی ہوتی نمبر بھی لے آتے, لیکن اگر نہیں لائے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے, اور ہمیں تو ہماری تم سے کوئی ایسی اس پہ کوئی اصرار نہیں ہے, الحمدللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟